راہیل ایک گاؤں کا غریب لڑکا تھا۔ عمر کچھ 18 سال تھی۔ بے انتہا شریف اور سادہ مزاج تھا۔ اس کے والد مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ راہیل کی خواہش تھی کہ شہر جا کر تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کے والد کے پاس اتنے روپیہ نہیں تھا کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کی تعلیم کا خرچ اٹھا سکے۔ پھر بھی انہوں نے جیسے تیسے کسی سے قرض لے کر راہیل کو شہر روانہ کر دیا۔ آج راہیل کا انجان شہر میں پہلا دن تھا۔ وہ کالج روانہ ہو گیا۔ کالج بہت بڑا تھا، ایک بہت بڑے علاقے میں پھیلا کالج، اور تو اور کالج کا میدان بھی بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ راہیل اپنی کلاس میں داخل ہوا۔ سب طلبہ اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ آج کالج کا پہلا دن تھا، اس لیے استاد نے اپنا اپنا تعارف کروانے کے لیے کہا۔ سب سے آخر میں راہیل نے اپنا تعارف کروایا۔ راہیل کی پرسنٹیج پوری کلاس میں سب سے زیادہ تھی۔ دوسرے نمبر پر ایک لڑکی تھی جس کا نام حلیمہ ناز تھا۔ 6 مہینے بعد سیمسٹر ایگزام شروع ہو گئے۔ کیونکہ راہیل ایک ہونہار طالب علم تھا، اس لیے اس نے اس بار بھی سیمسٹر ایگزام میں ٹاپ کیا، اور حلیمہ ناز اس بار بھی دوسرے نمبر پر تھی۔ حلیمہ بھی بہت شریف، سنجیدہ اور ہونہار لڑکی تھی۔ حلیمہ کے والد شہر کے بہت بڑے سوداگر تھے جن کا نام محمد نذیر تھا۔ دراصل راہیل اور حلیمہ کے مزاج ملتے جلتے ایک جیسے ہی تھے، اس لیے راہیل حلیمہ کو پسند کرنے لگا۔ لیکن راہیل میں ذرا بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ حلیمہ سے کچھ کہہ سکے، اور دوسرا ڈر یہ تھا کہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ حلیمہ ایک امیر باپ کی شہزادی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور فائنل ایگزام سر پر آ گئے، لیکن فائنل ایگزام کا ایک سبجیکٹ ایسا تھا جس میں راہیل بہت کمزور تھا، اور حلیمہ کو اس سبجیکٹ میں مہارت حاصل تھی۔ کیونکہ راہیل فیل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اسے بہت ہمت کر کے حلیمہ سے کہا، حلیمہ، مجھے آپ کے نوٹس چاہیے، میں بعد میں آپ کے نوٹس واپس کر دوں گا۔ حلیمہ نے راہیل کو نوٹس دے دیے۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب فائنل ایگزام کا رزلٹ آیا، لیکن اس بار راہیل دوسرے نمبر پر تھا اور حلیمہ نے پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ راہیل بڑی ہمت جتا کر حلیمہ کے پاس پہنچا اور کہا، مبارک ہو حلیمہ جی، آپ نے کلاس ٹاپ کیا ہے۔ حلیمہ نے صرف جواب میں اتنا کہا، شکریہ، اور وہاں سے چلی گئی۔ کالج کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ حلیمہ اس دن کے بعد کبھی نظر نہیں آئی، اور حلیمہ کے نوٹس راہیل کے پاس امانت رہ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ نوٹس کبھی نہ کبھی واپس کر دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور راہیل کی معصوم محبت پروان چڑھتی رہی۔ راہیل کے دماغ میں بہت سے سوال آتے رہے۔ وہ سوچتا رہا کہ کاش میں بھی امیر گھر سے تعلق رکھتا اور حلیمہ کے گھر شادی کے لیے رشتہ لے جاتا۔ آخر راہیل نے طے کیا کہ اب میں بھی ایک بڑا آدمی بنوں گا، اور پھر راہیل جاب کی تلاش میں شہر کی طرف نکل گیا۔ آخر کار راہیل کو ایک بڑی کمپنی میں جاب مل گئی، اور لگاتار دن رات محنت کرنے کی بدولت وہ 3 سال میں ہی کمپنی کے اونچے عہدے پر پہنچ گیا۔ اب راہیل ایک بڑا آدمی بن چکا تھا۔ اس کا گھر جھونپڑی سے ایک عالیشان محل میں بدل گیا، اور پھر اس کے ماں باپ نے کہا، بیٹے راہیل، شادی کب کر رہے ہو؟ راہیل نے والدین کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے جو میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، اس کا نام حلیمہ ہے، اور میں اس کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر والدین راضی ہو گئے، لیکن راہیل کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ کہیں حلیمہ کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ پھر وہ خود ہی اپنے دل کو تسلی دینے لگا اور سوچنے لگا کہ حلیمہ تو بہت ہونہار لڑکی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مزید تعلیم حاصل کری ہو، اور شاید اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو۔ پھر راہیل نے سوچا کہ رشتہ لے جانے سے قبل تحقیق کی جائے کہیں حلیمہ کی شادی تو نہیں ہو گئی، اور وہ حلیمہ کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا سفر بے چینی سے کٹا۔ حلیمہ کے گھر کی طرف پہنچا تو راہیل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور بے شمار خیالات راہیل کو پریشان کرنے لگے۔ راہیل نے پوری ہمت سے باہر کے گیٹ پر دستک دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ راہیل، میں۔ اپنا نام بتاؤ۔ راہیل، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے مجھے محمد نذیر سر سے ملنا ہے۔ چوکیدار راہیل کو اندر لے جاتا ہے اور صوفے پر بٹھا دیتا ہے، اور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ انتظار کیجیے، صاحب تھوڑی دیر میں آ کر آپ سے ملیں گے۔ راہیل صوفے پر بیٹھے ہوئے گھر کی چھت، در و دیوار اور دیوار پہ لگی تصویر کو دیکھتا ہے۔ واقعی گھر اور گھر کی در و دیوار اور در و دیوار پہ لگی تصویریں بہت خوبصورت تھی۔ ابھی راہیل گھر کی چھت، در و دیوار اور در و دیوار پہ لگی تصویروں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں نذیر صاحب آ گئے۔ راہیل فوراً صوفے سے کھڑا ہوتا ہی ہے کہ نذیر صاحب مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہیں اور ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟
سر، میرا نام راہیل ہے۔ میں اور آپ کی بیٹی حلیمہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ حلیمہ کے نوٹس میرے پاس امانت رہ گیا، آج لوٹانے آئے ہوں۔ بس پھر کیا تھا؟ اتنا سنتے ہی نذیر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تم نے بہت دیر کر دی آنے میں، حلیمہ کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا سنتے ہی راہیل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، خود کو سنبھالا اور کہا، سر یہ کیسے ہوا؟ نذیر صاحب نے کہا، بیٹا حلیمہ کو بلڈ کینسر تھا، ہم نے بہت کوشش کی، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروائے، لیکن ہم اسے بچا نہیں پائے۔ خیر، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اور ہاں، حلیمہ نے ایک خط شفا خانے سے لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی راحیل نامی شخص آئے تو یہ خط اسے دے دینا۔ نذیر صاحب خط لا کر راحیل کو دیتے ہوئے کہتے ہیں، لو بیٹا، یہ خط تمہارے لیے، اور ہم نے اس خط کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا۔ راحیل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نذیر صاحب نے وہ خط لا کر راحیل کو دے دیا۔ راحیل نے کانپتے ہاتھوں سے خط لیا اور پوچھا، سر حلیمہ کی قبر کہاں ہے؟ نذیر صاحب نے بتایا کہ پاس کی قبرستان میں بڑے نیم کے درخت کے پاس حلیمہ کی قبر ہے۔ راحیل نذیر صاحب کے گھر سے نکل کر قبرستان پہنچا۔ وہاں خاموشی ہی خاموشی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نیم کے درخت کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ وہاں بڑی بڑی جھاڑیاں اگائی ہیں۔ راحیل اپنے ہاتھوں سے جھاڑیوں کو صاف کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک قبر پر پڑی جس پر لکھا تھا، مرحومہ حلیمہ خانم بنت محمد نذیر۔ راحیل کی روح کانپ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور جیب سے خط نکال کر پڑھا جس پر لکھا تھا، میرے دل کے شہزادے، میرے راحیل، السلام علیکم۔ میرے شہزادے، جب تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے تو اس وقت اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ راحیل، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم نے مجھ سے یہ بات کبھی نہیں کہی، لیکن میرے دل نے یہ محسوس کر لیا ہے۔ سنو میرے دل کے شہزادے، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے بلڈ کینسر ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، تمہاری خاموش اور معصوم محبت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ سنو راحیل، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں کبھی بتا نہ سکی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میرے لیے تم ہمیشہ دعا کرنا۔ سنو میری جان، میں مر تو جاؤں گی لیکن میری محبت تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے ہی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ محبت تو نہیں مرتی نا راحیل؟ محبت تو زندہ رہتی ہے، ہاں زندہ ہی رہتی ہے۔ راحیل، اپنا خیال رکھنا، الوداع، تمہاری حلیمہ ناز۔ راحیل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بہت دیر قبر کے پاس بیٹھا رہا اور شام کے وقت اپنے دل میں حلیمہ کی معصوم محبت اور اپنی سرخ آنکھوں میں آنسو لیے گھر لوٹ آیا۔